امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تبدیلی ابھی آنی ہے کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والے ریسنٹ پارلیمنٹ کے اجلاس کے اوپر. پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا بہت ہی کوششوں کے بعد. ایک فزیکل پریزنس کے ساتھ تمام پارلیمنٹیرینز حاضر ہوئے اور ان سب نے اکٹھے ہو کے بڑی زبردست قسم کی تقریریں کی, اپنی تقریروں کے جوہر دکھائے اور ہمارا اور آپ کا کروڑوں روپیہ اس پر خرچ ہوا. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کا حاصل کیا ہوا اور یہ پارلیمنٹ کا اجلاس صرف اور صرف فزیکل پریزنس میں بلانے کی ضرورت کیوں تھی. اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کچھ تجاویز دیں, جن میں سے میں فواد چودھری صاحب کا نام لینا یہاں پر ضروری سمجھوں گا کیونکہ ہی از ون آف دا مین سپورٹرز آف ورچوئل پارلیمنٹری سیشن. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کے تمام تر اجلاس جو ہیں وہ ورچولی بلانے چاہیے اور بہت اچھی بات ہے, بہت سینس بناتی ہے یہ بات. لیکن یہ مشورہ دینے سے پہلے حکومت وقت کو اپنی کابینہ کے اجلاس جو ہیں ان کو بھی ورچوئل کرنا چاہیے. اگر پارلیمنٹ کا اجلاس جو کہ سینکڑوں ممبرز پر مشتمل ہوتا ہے وہ 50 یا 60 کابینہ کے ممبرز کے لیے بھی ہو سکتا ہے, تو سب سے پہلی چیز تو یہ کرنے کی ضرورت تھی کہ حکومت اپنے تمام کابینہ کے اجلاس ورچوئل بلاتی. اور یہی چیز اس پورے سیشن میں خواجہ آصف نے کہی, یہ پوائنٹ اٹھایا کہ ہمیں اگر یہاں پر آنے کے اوپر قدغن ہے تو عدلیہ یا کابینہ کے اجلاس ورچولی کیوں نہیں ہو رہے اور وہ فزیکل پریزنس میں کیوں ہو رہے ہیں. بات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تقریر کا موقع دیا گیا جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو, جو کہ ہمارے وزیر خارجہ بھی ہیں. یہ بات سمجھ سے قاصر ہے اور ابھی تک میں نے جتنے بھی ٹی وی شوز دیکھے ہیں ان میں سے کسی ٹی وی شو میں کسی وزیر نے یہ بات ایکسپلین نہیں کی کہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں تشریف کیوں نہیں لائے. خواجہ آصف نے شہباز شریف کی ایکسپلینیشن دی کہ شہباز شریف اس لیے تشریف نہیں لائے کیونکہ شہباز شریف کینسر کے سروائیور ہیں اور ان کے لیے کورونا کے پوائنٹ آف ویو پہ ایکسپوز ہونا بہت مشکل ہے. اوکے, جھوٹ ہو سکتا ہے, سچ ہو سکتا ہے, لیکن ایک لاجک انہوں نے پیش کیا. آصف علی زرداری کے بارے میں ان کے تمام وزراء نے کہا آصف علی زرداری بیمار ہیں اور یہ چیز خبروں میں اور مختلف اینکر حضرات اس بات کو بیان بھی کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. جھوٹ یا سچ اپنی جگہ پہ, اس کی تحقیق کہیں اور ہو سکتی ہے. لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں کسی کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی. وہ مصروف تھے. ایسی کیا مصروفیت تھی کہ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شامل نہیں ہوئے, جو کہ اس وقت کی صورتحال کے اندر جو سب سے مشکل اور سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا, اس کے لیے اس سیشن کو بلایا گیا تھا. بہرکیف شاہ محمود قریشی صاحب بہت اچھے سپیکر ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں. انہوں نے تقریر کا آغاز کیا. تقریر کے آغاز میں اگر وہ خود سے کورونا کے اوپر ہی فوکس رکھتے تو یہ بات بہتر رہتی, لیکن انفارچونیٹلی شاہ محمود قریشی صاحب نے درمیان میں کچوکے لیے اور 18ویں ترمیم کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ صوبوں کے پاس ہیلتھ کا سارا بجٹ موجود ہے, ان کو چاہیے کہ وہ بجٹ کو استعمال کریں. اور یہ بات بار بار دہرائی گئی, جس کے اوپر جو اپوزیشن تھی اس نے اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک واویلا کھڑا کیا. انہوں نے کہا کہ آپ بار 18ویں ترمیم کا ذکر کیوں کریں, اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو تھپڑ ماریں گے تو بہت کم ہوتا ہے وہ اپنا دوسرا گال آگے کر دے. نارملی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا دوسرا گال آگے کرنے کے بجائے آپ کو بھی آگے سے تھپڑ لگاتے ہیں. تو یہی بات ہوئی کہ انہوں نے کچوکا لگایا. اگر تو اپوزیشن کو پہلی باری ملتی اور اپوزیشن اس طرح کی فضولیات کرتی کہ وہ گورنمنٹ پہ اٹیک کرتی تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی تھی, لیکن یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے اٹیک کا آغاز ہوا. ایک بات شاہ محمود قریشی صاحب نے کہی کہ مودی ہم تمہاری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے, لیکن اس دنیا میں جو کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے ہم تمہارے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. تو اگر آپ مودی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو زرداری یا بلاول یا شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ مودی جیسے شیطان, آپ کے بقول, میں اس کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہوں یہاں پہ میں بیان نہیں کروں گا, لیکن مودی جیسے شخص کو بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی گھٹیا اور برا انسان ہے لیکن آپ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, تو یہ آپ کے اپنے ملک کے باشندے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں.
بطور حکومت، بطور پارٹی آپ تمام سربراہان پارٹیز کو بلائیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں. عمران خان صاحب کو خود بھی بیٹھنا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم دیار غیر سے لوگوں کو واپس نہیں لا سکتے جب تک سندھ اور خیبر پختونخوا جیسے اور باقی صوبے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے. یہ ان کی تقریر کی مین ہائی لائٹس تھیں. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کو موقع ملا. خواجہ آصف صاحب نے خوب دبا کے اپنی وہ جو ان کا ایک سٹائل ہے بھانڈوں والا، اس میں انہوں نے اعتراض کیا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ خود وزیر صحت ہیں اور ان کو ہمیشہ کرائے کے وزیر لیتے ہیں، ان کے پاس ایک وزیر بھی کام کا نہیں ہوتا. لیکن خواجہ صاحب شاید یہاں پر بھول گئے کہ ان کے دور میں بہت سی وزارتیں، یہاں تک کہ وزارت دفاع، وزارت خارجہ، یہ پورٹ فولیوز نواز شریف صاحب کے پاس تھے. تو اگر نواز شریف صاحب کے لیے یہ چیز حلال ہے تو عمران خان کے لیے بھی حلال ہے. یہ بلا وجہ کی ایک تنقید تھی. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی انہوں نے باتیں کی، لیکن کچھ باتیں انہوں نے کی کہ جو بارڈرز ہوتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اختیار میں ہوتے ہیں، تو فیڈرل گورنمنٹ کو ان بارڈرز کو کنٹرول کرنا چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے اس طرح سے ٹیسٹنگ کیپیسٹیز کی بات کی، جس کے اوپر بلاول نے بعد میں انڈورس کیا کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں پہلے سے اضافہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ بجٹ میں سے وہی پیسہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے مختص تھا، وہی پیسہ وفاق نے احساس پروگرام کے نام سے بانٹا، کوئی نیا کام نہیں کیا. اس میں کوئی اتنی بڑا مسئلے کی بات نہیں ہے. ایک پروگرام کا نام انہوں نے چینج کیا، ان کی حکومت کا ایک جو ہے اختیار ہے اس میں، اس کا جو مرضی نام رکھیں، آپ کی حکومت آئے گی، آپ جو مرضی نام رکھ دیجیے گا. لیکن سمجھ میں آتی تھی کہ انہوں نے پیسے بانٹے. پھر انہوں نے مزید تنقید کرنی شروع کر دی کہ ہمارے سیاسی قیدیوں کو نہیں چھوڑا اور یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا. یہ میرا خیال سے بے مقصد بات تھی، ان کو اس بارے میں یہ بات فی الحال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور مزید انہوں نے تھوڑی سی تنقید کی کوارنٹین سینٹر پہ جو لاہور ایکسپو سینٹر میں بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کوارنٹین سینٹر میں صرف 2 باتھ روم ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ بات کس حد تک حقیقت ہے، لیکن اگر حقیقت ہے تو انتہائی مضحکہ خیز بات ہے. اور اس کے بعد ایک چیز ہم نے مزید نوٹس کی کہ جس وقت یہ شاہ محمود قریشی صاحب تقریر کر رہے تھے تو 2 پارلیمنٹیرینز کا نام اسپیکر صاحب نے لیا. ایک تھی ذل ہما اور عمران خٹک، اور ان کو اسپیکر صاحب نے بار بار ڈانٹا اور کہا کہ اگر آپ کو باتیں کرنی ہیں تو باہر تشریف لے جائیں. تو اس میں ہمیں یہ لگا کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں جو ایز پر ویکیپیڈیا اینڈ گوگل یہ پی ٹی آئی کے اپنے وزیر ہیں، وہ خود اپنے ایک پارلیمنٹری لیڈر کی بات نہیں سننا چاہ رہے، تو ہم اپوزیشن سے کیسے گلا کر سکتے ہیں. پھر حماد اظہر کو موقع ملا، جس پہ ایک بحث چلی کہ حماد اظہر حکومتی نمائندے ہیں، پہلے ساری اپوزیشن کو بات کر لینے دیا جائے، اس کے بعد حماد اظہر کو موقع دیا جائے. اس کے بعد لیکن حماد اظہر کے کچھ پوائنٹس بہت اچھے تھے، جس میں خواجہ آصف نے جب یہ کہا تھا کہ تافتان سے وائرس پھیلا، جو کہ وہ عجیب و غریب قسم کی، دوبارہ سے انہوں نے ایک بیان رپیٹ کیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کو یہ فیڈ بیک یا یہ معلومات حکومتی جو مشیر صحت ہیں ان کی طرف سے، ظفر مرزا صاحب ان کی طرف سے دی گئی. لیکن انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا حماد اظہر نے. انہوں نے کہا کہ کیا دنیا ساری میں تافتان سے ہی پھیلا، کیونکہ یہ وائرس ٹریول کیا پوری دنیا میں اور یہ دنیا میں کہیں بھی پیدا نہیں ہوا، یہ وائرس ووہان سے نکلا اور اس کے بعد پوری دنیا میں پھیلا. اور اس کے علاوہ انہوں نے مزید کچھ بیانات دیے اور کچھ باتیں کی جو کہ انہوں نے اپنی حکومت کی جسٹیفیکیشن دی. حماد اظہر صاحب کا بیان میں یہ کہوں گا کہ کافی حد تک نیوٹرل اور اچھا تھا. بلاول زرداری نے اس کے بعد تقریر کی. بلاول زرداری کی تقریر جو تھی اس میں انہوں نے فرنٹ لائن سولجرز کو، جس طرح سے باقی تمام لوگوں نے سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کیا. ایک چیز انہوں نے بار بار کہی، اور یہ چیز میڈیا میں مختلف اینکر حضرات بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تنقید کی. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا تنقید کی، کیونکہ میں نے پورا پروگرام دیکھا اور پوری کافی حد تک میں نے سیشن دیکھا. پورا تو نہیں کہہ سکتے لیکن کافی حد تک دیکھا، کافی لمبا سیشن تھا. اس میں انہوں نے حکومت کے اوپر جو تنقید کی مین وہ یہی کہی کہ ہمارا ساتھ دیا جائے. انہوں نے اس کے علاوہ کوئی میجر تنقید مجھے ان کی نظر نہیں آئی. ان کا مین کہنا یہی تھا کہ ہمارا ساتھ دو، ہمارا ساتھ دو، ہمارا ساتھ دو. اگر ہمارا ساتھ نہیں دو گے تو ہم یہ جنگ اکیلے نہیں لڑ سکتے. ایک صوبے کا جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے وہ اتنے بڑے پینڈیمک کے لیے کافی نہیں ہوتا، اور یہ بات ایک حقیقت ہے. دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اسٹیٹس ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کے صوبوں سے کہیں زیادہ
ان کے اندر اٹانومی ہے، اتنی اٹانومی ہے کہ اگر ایک اسٹیٹ چاہے تو وہ اپنے ملک اپنے اسٹیٹ کے اندر اسلحہ تک الاؤ کر سکتی ہے. اسی لیے بعض اسٹیٹس میں اسلحہ الاؤ ہے، بعض اسٹیٹس میں نہیں ہے. ان کے اندر بھی جو ان کی مین سینٹرل گورنمنٹ ہے، جو ان کا پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ بہت سارے ریلیف پیکیجز دے رہا ہے ان اسٹیٹس کو. اسی طرح سے کینیڈا میں آ جائیں، کینیڈا میں ہر صوبے کی اپنی ایک ہیلتھ سسٹم ہے، ان کا اپنا ایک یوں کہہ لیں انڈیپینڈنٹ حکومت ہے، ان کا اپنا بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے. اس کے باوجود فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سا پیسہ ٹرانسفر کر رہی ہے اپنی صوبائی حکومتوں کو. یہی کیس انگلینڈ اور باقی اور بہت سے ممالک کا ہے. تو ان کی اس بات کے اندر جو باقی ٹھیک ہے، خواجہ آصف صاحب نے کچھ آگے پیچھے کی تنقید کی، لیکن بلاول کی جو مین تنقید تھی وہ یہی تھی کہ حکومتی وزراء ہمارے اوپر تنقید کرنے کے بجائے ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، ہمارے ساتھ بات کریں. اور مجھے اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی. اگر اس کو ہم خرابی کے زمرے میں لے کر آنا چاہیں گے تو یہ صرف تنقید برائے تنقید ہوگی. اور اس کے اندر ڈفرینٹ انہوں نے مزید باتیں کی، انہوں نے بھی سیم وہی بات کی کہ بارڈر جو ہیں ان کو کوارنٹین کیا جائے. اس کے بعد مراد سعید صاحب کو موقع دیا گیا. مراد سعید صاحب کا ایک چھوٹا سا پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انتہائی جذباتی ہو کے اپوزیشن کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، اور اپوزیشن کے ساتھ جو ان کا انکاؤنٹر رہا ہے، اپوزیشن نے اس کی وجہ سے واک آؤٹ کیا، جو کہ میرے خیال سے انتہائی غلط کام تھا. اگر اپوزیشن کے کہنے پہ یہ اجلاس بلایا گیا تھا تو مراد سعید کی بات چاہے وہ وہاں پر بیٹھ کے گالیاں دیتے وہ ایکسپوز ہوتے. لیکن ان کی تقریر تھی، فرینکلی میں بھی اس تقریر کو بہت زیادہ نہیں سن سکا، کیونکہ مراد سعید صاحب کی جذباتی قسم کی جو لاجکس ہیں وہ خاصی مشکل ہے ان کو ایڈجسٹ کرنا، اور وہ ان کا جو جذبات ہے اس کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن میرا خیال سے اپوزیشن کے بینچز کو وہاں پر بیٹھ کے اس کو سننا چاہیے تھا. ابھی آگے مزید اجلاس ہونے، میرے خیال سے 3 یا 4 اجلاس مزید ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ پارٹیز بیٹھیں اور مل کر کوئی نہ کوئی ایک ایسا لائحہ عمل اختیار کریں کہ پورے ملک کے لیے لائحہ عمل بہتر ہو، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں. امید ہے ہم سب اس کورونا کی وبا سے جلد نجات حاصل کر پائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، آباد رہیے، محفوظ رہیے، کیونکہ اب آپ کی حفاظت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. جس طرح سے آج کلپس دکھائے گئے، لوگ بازاروں میں نکل رہے ہیں. اگر آپ عید پہ آج نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس دفعہ عید تھوڑا سا سادگی سے گزاریں، اور وہی پیسہ جو آپ نے اپنے کپڑوں پہ خرچ کرنا ہے وہ کسی غریب کے گھر میں راشن بھجوا دیں. آپ کو زیادہ ثواب ملے گا اور عید کی خوشی بھی زیادہ ملے گی. اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، آباد رہیے، محفوظ رہیے، اور اپنا خیال خود رکھیے. اللہ حافظ.